الحمدللہ آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن اور ہفتے وار ہماری تفسیر کا بھی درس ہے۔ ویسے تو سورہ انبیاء جو 17ویں پارے کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 83 اور اس کے بعد آگے درس کا عنوان ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ چل رہا ہے تو اس میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی آزمائش میں مبتلا فرمایا اور پھر اس آزمائش میں انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تکلیف کو دور فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم سماعت کریں گے، لیکن آج بقرعید کی مناسبت سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی 2 اولادوں کا تذکرہ مناسبت سے موجود ہے تو وہ سن لیتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے حبیب محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح تلاوت کیجئے، بتائیے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا یہ 2 پہلے فرد ہیں کہ جن سے پوری دنیا کو آگے پھیلایا گیا، اور حضرت آدم پہلی تخلیق ہیں۔ پھر آپ تنہا تھے، انسیت کے لیے آپ سوئے ہوئے تھے کہ اللہ کے حکم سے آپ کی پسلی کو نکال کر اسی کو مزید جسم عطا کر کے ایک خاتون کو بنایا گیا، یعنی ہماری ماں حضرت حوا کو۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تو وہ خاتون موجود تھیں، اور اس طرح ان 2 بندوں کو 2 فرد کو بنا کے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہی سے پھر مرد اور عورت پیدا فرمائے، وَبَثَّ فِيهِمَا اور وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور ان دونوں سے پھر ہم نے لوگوں کو، عورتوں کو بڑھا دیا، پھیلا دیا۔ اب کیسے ان دونوں کے عمل زوجیت کے بعد ایک وقت میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی، اور اس طرح آگے چلانے کے لیے حکم یہ ہوا کہ جو بیٹا ہے وہ اگلی مرتبہ والی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، اور جو بیٹی ہے وہ اگلے مرتبہ والے بیٹے سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بالکل آغاز میں تھا، بعد میں شریعت اسلامی نے اس کے اوپر پابندی لگائی کہ بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج دنیا میں ایسا مذہب موجود ہے کہ آج بھی بہن بھائیوں کے نکاح کے قائل ہیں، کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ پاکستان میں ان کے کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں پارسی۔ پارسی مذہب کے اندر آج بھی بہن بھائیوں کا نکاح جائز ہے، وہ شادی کر لیتے ہیں۔ باقی کسی بھی مذہب میں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، الہامی مذہب میں، ہندو مذہب ہے، دیگر مذاہب ہیں، بدھ مت ہے، دنیا میں بہت سارے مذاہب موجود ہیں، ان میں بہن بھائیوں کا نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن پارسی کہتے ہیں کہ ہم حضرت آدم کے مذہب پر ہیں یا اس طرح، اور وہ آگ کی پوجا وغیرہ کرتے ہیں، مرتے ہیں تو دفناتے نہیں ہیں کہ بھئی جیسے حضرت آدم کے بیٹوں نے دفنایا نہیں، وہ اپنے بھائی کو لے کے پھرتا رہا، تو یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، چیل کووں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ گوشت نوچ کے کھا جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پارسی پاکستان میں رہتے ہیں، اور ان کا بھی اسی طرح مرگھٹ یعنی کہ مرنے والوں کے لیے چھوڑنے کا انتظام موجود ہے، اور دیگر علاقہ جات میں بھی یہ قوم بس رہی ہے، پارسی۔ اچھا جی، پارسی یہ جو ہمارے یہاں ہیں، اس وقت
جیسے نشتر پارک کے جو قریب کی پرانے گھر ہیں آج بھی پارسیوں کے بڑے بڑے بینگلو ہیں، زیادہ تر یہ لوگ باہر شفٹ ہو گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیوں یا کیا واقعہ ہے؟ فرمایا اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی طرف سے قبول ہو گئی، دوسرے کی طرف سے قبول نہیں ہوئی۔ ہوا یہ کہ جو بھائی تھا قابیل، وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا، جبکہ حکم بعد والے سے تھا۔ حابیل اللہ کے حکم پہ راضی تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس خاتون کے پیش نظر، نکاح کے پیش نظر، قابیل نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اپنے بڑے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، لیکن اس سے پہلے جب یہ مکالمہ چل رہا تھا، والد نے سمجھایا، پھر بھی یہ سمجھے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہمیں چاہیے کہ کون حق پر ہے کون حق پہ نہیں ہے، اپنی قربانی پیش کرے۔ تو ان دونوں کی قربانی پیش کی گئی، اور ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ پرانے زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ اپنی قربانی کا جانور یا سامان کھلے میدان میں رکھ کے آ جاتے تھے، باندھ کر آ گئے۔ اب انتظار ہو رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی بجلی گرتی، اسے جلا دیتی تھی۔ جس کی جل گئی، جس پہ بجلی گری، وہ ایکسیپٹ ہو گئی، جس کو چھوڑ دیا وہ مقبول نہیں ہوئی۔ اس سے خود بخود پتہ بھی چل جاتا تھا کہ کس کا مال صحیح ہے، کس کا غلط، کس کی نیت صحیح ہے، کس کی غلط۔ تو حابیل کی قبول ہو گئی کہ حابیل صحیح کہہ رہا ہے، اسے اپنی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، دوسرے کے ساتھ کرنا ہے۔ قابیل غلط کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے جڑواں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ ظاہر ہو گیا، حق ظاہر ہو گیا، اس کے باوجود جس کو ہدایت نصیب نہ ہو، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے قال لأقتلنک، قابیل نے اپنے بھائی کو کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو بڑے بھائی نے کہا کہ قربانی تو اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے، جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے حکم پہ عمل کرتے۔ یہی قانون ہے ہم سب کے لیے کہ قربانی متقین کی قبول ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل درآمد کرے۔ لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے، نافرمانی کے باوجود پردے ڈالے ہوئے، قبول نہیں ہوئی پھر بھی پردے ڈالے ہوئے۔ ورنہ یہ سخت حکم بنی اسرائیل میں پرانے زمانے میں تھا کہ اگر کسی سے گناہ ہو جاتا تو صبح جب اٹھتا تو اس کے دروازوں پر فرشتے لکھ کے چلے جاتے تھے کہ اس نے فلاں 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 گناہ آج کی شب کیا ہے، اللہ معاف کرے۔ ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں توبہ کے۔ اگر زندگی میں ہمارے سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، پردہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے استغفار کر کے توبہ کر لی جائے، اللہ ضرور معاف فرمانے والا ہے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کو نصیحت کی، چھوٹا کہتا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بڑے نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تم نے اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھایا تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں خوف رکھتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس سے پتہ چلا ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے، ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے۔ اگر وہ ناجائز کر رہا ہے تو ہمیں ناجائز نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے بڑوں کا اور صالحین کا طریقہ ہے۔
بڑے بھائی نے کہا انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میری تو یہ رائے ہے کہ تو میرا بھی گناہ کا بوجھ اٹھا، اپنا بھی بوجھ اٹھا، اور تو جہنمیوں میں سے ہو جا۔ اگر تو نے یہ کام کیا قتل کا تو تو میرا بھی بوجھ اٹھائے گا، اپنا بھی اٹھائے گا، اور جہنمیوں میں سے ہوگا۔ میں تو یہ کام نہیں کروں گا، تجھے کرنا ہے تو کر، اور جو ایسا کام کرے وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کا تو بدلہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس نے نصیحت کو نہیں مانا، اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کو اچھا جانا۔ ارے قتل کرو یار، مارو اس کو، اور اس عورت سے شادی کر لو جو اس کی بہن ہے، کیونکہ اس کے مقابل اور کوئی نہیں ہے۔ اب وہ بیک وقت دو غلط کام کر رہا تھا، ایک تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نکاح کے لیے، دوسرا قتل۔ یہی وہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک گناہ کے کرنے کے لیے 10 گناہ اور کر گزرتا ہے، لہذا حکم ہے کہ اس ایک گناہ کو ہی نہ کریں، اس ایک گناہ سے بچیں تاکہ اس کے بدلے مزید کچھ گناہ نہ کیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ فقتلہ، اس نے قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، وہ زمین پہ کورید رہا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نعش کو زمین میں دفنائے۔ اب اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ قابیل نے قتل تو کر دیا، اب اس جسم کا کرے کیا، کہاں لے جائے؟ چھپانے کے لیے، اپنا جرم چھپانے کے لیے وہ کیا کرے؟ تو وہ اس کی نعش کو اپنے کندھے پر لاد کر کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، بالآخر اسے پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ پھر اسے بھیجا، اس کے پاس ایک کوا بھیجا، کوے سے لڑائی ہوئی، اس نے اس کو مار دیا، پھر اس کوے نے زمین کھودی اور اپنے جس کو مارا تھا اس کو اندر ڈال کے پاؤں سے مٹی ڈال دی۔ اب کوے نے جب یہ کر کے دکھایا تو قابیل نے سیکھا کہ اچھا مجھے اپنے بھائی کے ساتھ یہ کرنا۔ پھر کہنے لگا قال یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے جیسا بھی عمل نہ کر سکا، ہائے افسوس، فاواری سوءۃ اخی، میں تو اس کوے جیسا بھی عمل نہ کر سکا کہ اپنے بھائی کو دفنا دیتا۔ فاصبح من النادمین، تو وہ شرمندہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ اب اس شخص نے پہلا قتل کیا، حدیث مبارک میں موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ جو کسی دوسرے کو ظلماً قتل کرے گا، اس تمام قتل کا گناہ قابیل کے گردن پر بھی ہوگا، لہٰذا کسی برے کام کا آغاز نہ کیا جائے، کسی برے کام کا ساتھ نہ دیا جائے۔ قابیل کی قبر کو محفوظ کیا گیا، اور آج سوشل میڈیا اور آپ نیٹ پر اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، ان کا پورا مزار وغیرہ بنا ہوا ہے، لیکن حابیل کا جنہیں قتل کیا گیا، لیکن قابیل کا کچھ پتہ نہیں۔ اس نیک بندے کو، اس کے آثار کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور قابیل جو قتل کرنے والا تھا اسے اللہ نے مٹا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا عارضی ہے، برے کام کا انجام برا ہے۔ جو نیک اور پارسا متقی پرہیزگار ہو وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھتا ہے، اس کا تذکرہ زندہ رکھتا ہے، اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، لیکن جو برا کام کر جائے پھر اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اچھے اعمال کرنا ہے، اچھے اعمال کی ترغیب دینی ہے، اچھے عمل کا ساتھ دینا ہے،
کبھی کسی برے کا ساتھ نہ دیں، نہ کسی برے کام کو شروع کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو، ہمارے اس درس کو قبول فرمائے اور ہمیں تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب